والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں بہنوں بزرگوں، السلام علیکم۔ سلسلہ سوال جواب کے حوالے سے ایک بھائی کا سوال آیا کہ سورہ بقرہ کی کیا فضیلت ہے، اس کے بارے میں بتائیے۔ سورہ بقرہ کی فضیلت کے حوالے سے ہم احادیث کو دیکھیں گے کہ سورہ بقرہ کی فضیلت کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا بتایا۔ تو اس میں ایک حدیث ہے، میں نیچے ریفرنسز دیتا جاؤں گا۔ حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ جس گھر میں تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا، یعنی کہ اس گھر میں شیطان کو جگہ نہیں ملتی۔ اور مطلب ان کے اگر آپ رات کو پڑھتے ہیں تو صبح تک وہاں کوئی شیاطین یا جنات کا کوئی انوالومنٹ نہیں ہوتی، اور اگر آپ صبح میں پڑھتے ہیں تو شام تک وہاں شیاطین یا جنات کی کوئی انوالومنٹ نہیں ہوتی۔ اب ایک اور حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 چیزیں بتائیں اس کی، کہ نمبر 1 پہ ہے سورہ بقرہ پڑھنے سے اور سننے سے کیا ہوتا ہے؟ جادو ترک ہو جاتا ہے، جادو ختم ہو جاتا ہے، جادو کا کوئی وجود نہیں رہتا۔ نمبر 2 کہ جادوگر سورہ بقرہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ خواہ کتنا بڑا جادوگر کیوں نہ ہو، سورہ بقرہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس گھر میں خیر و برکت عطا فرماتے ہیں، اور جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھنا ترک کر دی جاتی ہے وہاں خیر و برکت جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ نمبر 5 سورہ بقرہ اس انسان کے لیے جو کہ اس کو روزانہ پڑھتا ہے اس کی مغفرت کے لیے باقاعدہ جھگڑا کرے گی۔ تو یہ 5 چیزیں، یہ 5 اس کی فضیلتیں اس حدیث میں بتائی گئی ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک تو کیا ہوا کہ شیطان کی انٹری نہیں ہو سکتی، پڑھ لی جس گھر میں پڑھی گئی وہاں شیطان کی انٹری نہیں ہو سکتی۔ دوسرا خیر و برکت آتی ہے۔ تیسرا جادو کا علاج ہے۔ چوتھا نہیں پڑھیں گے تو خیر و برکت بھی چلی جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ اور 5واں کیا تھا کہ یہ قیامت والے دن مغفرت کے لیے سفارش کرے گی، یعنی کہ جھگڑا کرے گی، ٹھیک ہے، اپنے پڑھنے والے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 صورتوں کا ذکر ہے اس میں، کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، یہ دونوں صورتیں جو انسان ان کو ریگولر پڑھتا ہوگا قیامت والے دن یہ ان کے لیے سائبان کا کام کریں گی، یعنی کہ سائبان یعنی کہ بادل کی طرح ان کے سر پر ہوں گی، بادل کی طرح ان کے سر پر ہوں گی، اور اللہ سے سفارش کریں گی کہ یا اللہ اس انسان کی مغفرت کر دے، یہ انسان ہمیں ریگولر پڑھا کرتا تھا۔ تو آپ دیکھیں سورہ بقرہ کی کتنی فضیلت ہے۔ ایک اور حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک پیک ہوتی ہے، ہر چیز کا ایک، جسے کہتے ہیں نا کوئی بھی چیز ہو نا اس کا ایک جسے کہتے ہیں مرکز یا اس کا ایک پاورفل حصہ ہوتا ہے، اسی طرح قرآن کی ایک چوٹی ہے، وہ کیا ہے؟ سورہ بقرہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ پھر ایک اور حدیث ہے جس میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنانے سے 2000 سال پہلے 2 آیت اتاری، جو کہ کون سی تھیں؟ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ وہ 2 آیات اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی اتاری کہ جو یہ 2 آیات پڑھتا ہے تو وہ اس کو دنیا کی ہر چیز سے کافی ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے سورہ بقرہ کی فضیلت۔ تو سورہ بقرہ کو روز پڑھیں، شیطان کی انوالومنٹ نہیں، جادو سے نجات، جنات قریب نہیں بھٹک سکتے، جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، یہ آپ کی سفارش کریں گی۔ تو سورہ بقرہ کی بہت فضیلتیں ہیں، اس کو روزانہ پڑھیں، اس کی تلاوت کریں، اس کو سمجھ کر پڑھیں، اور آخری 2 آیات کو تو اپنا معمول بنا لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔